الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 21 21واں سبق، حدیث صحیح البخاری۔ اس کی شرح مطلب نزہۃ القاری ہم پڑھ رہے تھے، اور جو کمپیوٹرائزڈ چھاپا ہے نا، اس کا صفحہ نمبر 311 پر تھے، اور تقریباً نصف اول ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اس کا سیکنڈ ہاف جو ہے، نصف ثانی، وہ پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، جن سے ممکن ہو اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں، سنتے بھی جائیں، سمجھتے بھی جائیں، اور نوٹ بنا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی بہت علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ و ایمان بالکتب کی تشریح ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس کی تفصیل کتاب میں متعدد جگہ آئے گی۔ توضیح طلب باتیں تین ہیں: موت پر ایمان، اور اس کی ملاقات پر ایمان، اور بعثت آخر یا یوم آخر پر ایمان۔ الف، موت ایسی چیز ہے کہ اس کا سبھی کو یقین ہے، پھر اس پر خصوصیت سے ایمان لانے کا ذکر غالباً اس بنا پر ہے کہ موت کا یقین سب کو ضرور ہے، مگر اس سے غفلت عام ہے۔ مراد یہ ہے کہ موت سے غفلت نہ برتی جائے، اسے یاد رکھا جائے، یا اس سے پوری دنیا کا کلیتاً فنا ہو جانا مراد ہے۔ بعثت سے مراد قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اور یہ بہرحال آخر ہے۔ یہ سب آخر صرف توضیح و توکید کے لیے ہے، جیسے کہتے ہیں کَأَمْسِ الذَّاهِبِ، حالانکہ امس کا معنی ہے کل گزشتہ کے، یا اس بنا پر کہ بعثت دو ہیں: ایک عدم سے وجود میں آنا، یا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا، دوسرے قیامت کے دن۔ یہ دوسرا پہلے کی بنسبت آخر ہوا۔ یوم آخر سے مراد قیامت ہے۔ اس کو یوم آخر اس لیے کہتے ہیں کہ جن ایام کی حد ہمیں معلوم ہے ان میں سب سے آخری دن ہے۔ یوم آخر پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو احوال و احوال اور معاملات پیش آئیں گے، ان سب پر ایمان لانا۔ مثلاً حساب کتاب، وزن اعمال، پل صراط پر گزر، جنت دوزخ، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اللہ کی ملاقات سے مراد یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضری ضرور ہے، یا یہ کہ اس کی رؤیت مراد ہے کہ مومنین کو اس کی زیارت ہوگی، جیسا کہ اس کے بارے میں احادیث مشہورہ وارد ہیں۔ یہ اگرچہ یوم آخر کے احوال میں داخل ہے، مگر اہمیت کی وجہ سے اس کو علیحدہ بھی ذکر کیا۔ ایمان اور اسلام مرادف ہیں یا نہیں؟ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان و اسلام دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ کلیتاً صحیح نہیں۔ یہاں جن امور کو اسلام بتایا، وفد عبدالقیس کی حدیث میں انہی کو ایمان بتایا، نیز قرآن مجید میں ہے۔ اس بستی میں جتنے مومن تھے ہم نے سب کو باہر کیا، ہم نے اس بستی میں صرف ایک گھر مسلمان کا پایا۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو مومن بھی فرمایا اور مسلمان بھی۔ اس سے ظاہر کے مومن اور مسلمان مرادف ہیں، تو ثابت ہوا کہ ایمان اور اسلام بھی مرادف ہیں۔ لیکن اس حدیث جبریل اور دیگر احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام متغایر ہیں، یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دوسری کا غیر ہیں۔ نیز قرآن مجید ہی میں ہے، گنواروں نے کہا ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دو ایمان نہیں لائے، ہاں
یہ کہو ہم تابع ہو گئے، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان کہاں داخل ہوا۔ اس آیت میں ایمان کی نفی کر کے اسلام کا اثبات ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوا کہ اطلاق میں کہیں کہیں تغیر کی بو آتی ہے، ورنہ مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ ہم کتاب الایمان کی ابتدا میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ ایمان تصدیق اور اقرار باللسان دونوں کا نام ہے۔ ایمان کے لغوی معنی تصدیق کے ہیں اور اسلام کے لغوی معنی تابع دار ہونے کے ہیں۔ شرع میں اسلام کے معنی اس دین کا پابند ہونا جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کسی دین کا پابند اسی وقت ہوگا جب اس کے اصول کو سچ جانے اور اس کے صحیح ہونے کا اقرار کرے، اور یہی جاننا ایمان ہے۔ اور جب انسان کسی کے اصول کو سچ جان لے گا اور اس کا اقرار بھی کر لے گا تو اس کا پابند بھی ہوگا، لہذا ایمان و اسلام ایک ہوئے۔ ہاں، اطلاق میں کہیں کہیں اسلام ظاہری اعمال کی ادائیگی پر بولا گیا ہے، اس لحاظ سے فرق صرف اعتباری ہوگا، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ حدیث جبریل اور سورہ حجرات کی اس آیت میں بھی یہی اطلاق ہے، ورنہ حدیث جبریل کا اخیر اس کا رد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دین فرمایا، جس میں ایمان بھی داخل ہے، اور خود قرآن مجید میں ہے۔ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرے اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ارشاد ہوا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا۔ ان آیات میں صرف اسلام کو دین بتایا، کیا ایمان دین سے خارج ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے، اور ضرور نفی میں ہے، تو ثابت ہوا کہ ایمان اور اسلام دو متضاد چیزیں نہیں۔ مسلمانوں کے عرف میں بولتے ہیں فلاں ایمان لایا، یا بولتے ہیں فلاں اسلام لایا، دونوں کی معنی بلا کسی دغدغہ کے ایک ہیں۔ ہاں، اطلاق کے اعتبار سے شریعت میں اس کے مابین عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ ایمان اور اسلام دونوں کا ایک مفہوم پر اطلاق، جیسے وفد عبد القیس والی حدیث اور سورہ زاریات کی مذکورہ آیت میں اسلام کا اور ایمان کا الگ الگ معنوں میں اطلاق، جیسے سورہ حجرات کی آیت میں تقدیر کا معنی لکھا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر بھلائی برائی اللہ عز و جل نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر کر دی ہے۔ جو بات جیسے ہونے والی تھی یا جو شخص جو کچھ کرنے والا تھا، اللہ عز و جل اسے ازل سے جانتا تھا، اسی کے مطابق لکھ دیا، اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ محال ہے یہ نہیں کہ اللہ عز و جل نے لوگوں کے احوال جانے بغیر جو چاہا لکھ دیا، اور اب ہم اس لکھنے کی وجہ سے ویسا ہی کرنے پر مجبور ہیں۔ بلکہ مثلاً زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ اللہ عز و جل کو معلوم تھا کہ برائی کرے گا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے ذمے بھلائی لکھتا۔ اس کو یوں سمجھے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو جمادات پتھر کنکر کی طرح بے حس و حرکت بے اختیار نہیں بنایا، بلکہ ایک نو اختیار بھی دیا کہ کسی کام کو چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اس کے ساتھ عقل بھی دی کہ وہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان و اسباب مہیا فرما دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ان سامان سے کام لے۔ اسی اختیار پر مواخذہ ہے اپنے آپ کو جمادات کی طرح مجبور محض سمجھنا یا بالکل مختار سمجھنا، دونوں گمراہی ہے۔ تقدیر کے منکرین کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس یعنی آتش پرست فرمایا۔ وجہ شبہ یہ ہے کہ مجوس دو خالق مانتے ہیں، خالق
خیریزواں خالق شر اہرمن، اور قدریہ یعنی تقدیر کے منکر انسانوں کو اپنے افعال کا ناحق مانتے ہیں۔ انہوں نے دو ہی نہیں کروڑوں خالق مانے۔ تقدیر و قضا، تقدیر و قضا ہم مانی ہیں۔ قضا کی تین قسمیں ہیں: مبرم حقیقی جو علم الہی میں کسی چیز پر معلق نہیں، مطلق معلق محض ملائکہ کے صحیفوں میں جس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو، معلق شبہ مبرم صحف ملائکہ میں جس کی تعلیق مذکور نہیں مگر وہ علم الہی میں معلق ہے۔ مبرم حقیقی کی تبدیلی اعمال ہے۔ اگر محبوبان بارگاہ اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس سے روک دیا جاتا ہے۔ مثلاً فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بآں قرب و اختصاص سب کچھ عرض معروض کی، یہاں تک کہ ان کی عرض و معروض کو قرآن کریم نے مجادلے سے تعبیر فرمایا۔ ارشاد ہے، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، مگر چونکہ یہ عذاب مبرم حقیقی تھا اس لیے نہ رکا۔ قضا معلق اولیاء کرام کی دعاؤں اور ان کی توجہ اعمال حسنہ سے ٹل جاتی ہے۔ معلق شبیہ مبرم تک عامہ اولیاء کرام کی رسائی نہیں، اکابر کی ہے جو ان کی دعا توجہ سے ٹل جاتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں قضا مبرم کو بدل دیتا ہوں، دعا قضا مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ تقدیر کے مسائل عقول متوسطہ کی دسترس سے باہر ہیں۔ معشومہ کس گنتی میں حضرت صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس میں بحث کرنے سے روک دیا گیا۔ اس میں زیادہ غور و خوض، بحث و تمحیص بہت نقصان دہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ استدلالی نہیں صرف کشفی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ مسئلہ جتنا ہی دقیق اور عام عقلوں کی دسترس سے بالا تر ہے، اتنا ہی لوگ اس میں قرید کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے عام فہم سے قریب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، جو نہیں چاہتے نہیں کھاتے پیتے۔ ہم جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں اور جہاں نہیں چاہتے ہیں نہیں جاتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برخلاف رعشے کی بیماری والا ہے کہ وہ لاکھ چاہے کہ اس کا سر اور اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں نہ ہلے، مگر وہ روک نہیں سکتا۔ فالج زدہ مفلوج عضو کو لاکھ چاہے حرکت نہیں دے سکتا۔ اس کے برخلاف ایک خوبصورت انسان جب چاہے جس عضو کو چاہے حرکت دے سکتا ہے، حرکت سے روک سکتا ہے۔ تندرست کی حرکات و سکنات رعشہ و فالج زدہ کی طرح بے اختیار نہیں، مگر اس اختیار کے باوجود روزمرہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک انسان ایک بات کو چاہتا ہے، اس کے لیے لاکھ جتن کرتا ہے، سب تدبیریں کر ڈالتا ہے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ہمیں اختیار بھی ہے، قدرت بھی ہے، مگر بالکلیہ نہیں۔ ہمارا اختیار، ہماری قدرت کسی اور قدرے والے، اختیار والے کے ماتحت ہے، یہی تقدیر ہے۔ احسان کی توضیح۔ احسان باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مادہ حسنون ہے۔ جیسے اس کا مفعول بغیر حرف جر کے آتا ہے تو اس کے معنی اچھا کرنے کے آتے ہیں، اور جب الا کے ساتھ آتا ہے
تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو نفع پہنچانے کے۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے عبادت کے اندر احسان کیا ہے، اسے یوں فرمایا اللہ کی یوں عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ تم عبادت میں یہ تصور رکھو گویا کہ اللہ عز و جل تم کو دیکھ رہا ہو، کیونکہ تم اسے نہیں دیکھتے اور نہ دیکھ سکتے ہو، مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو دوسری حدیث میں یوں فرمایا ہر حالت میں اپنے رب کی یوں عبادت کرو جیسی حالت مشاہدہ میں کرتے ہو۔ اس تقدیر پر احسان کا صرف ایک درجہ ہوا، اور یہ کہ اللہ کی عبادت یوں کریں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یوں عبادت کرو کہ گویا تم کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اب احسان کے دو درجے ہوئے، ایک یہ کہ عبادت کے وقت یہ خیال جمع رہے کہ اللہ عز و جل کو ہم دیکھ رہے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال جمع رہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بندے کو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور حاصل ہو کہ اللہ عز و جل ہم کو ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے، تو پھر نہ کوئی طاعت چھوٹے گی، نہ اس کی آداب و شرائط میں کوئی کمی ہوگی، اور نہ کسی گناہ پر اجرت ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مالک دروازے پر بیٹھا ہوا نوکروں سے کام لے رہا ہے، نوکر اپنے کام میں مشغول ہیں، مالک کو نہیں دیکھتے مگر یہ جانتے ہیں کہ مالک ہم کو دیکھ رہا ہے، تو کام میں نہ کمی کریں گے نہ قصدن کام بگاڑیں گے بخلاف اس کے کہ مالک موجود نہ ہو۔ لیکن اگر دربار شاہی میں کوئی شہنشاہ کے روبرو موجود ہو، شہنشاہ کے چہرے پر اس کی نظر ہو، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہاں حکم عدولی کی جرت ہوگی، تعمیل حکم میں تاخیر کی مجال ہوگی۔ اگر آداب دربار کی خلاف ورزی ہوگی، کیا کوئی اپنے کولا یعنی باتوں میں مشغول رکھے گا، خصوصاً جب کہ شہنشاہ ایسا ہو جو ظاہر و باطن سب اس پر منکشف ہوں، آنکھوں کی چوری سے لے کر سینے کے اندر تک مطلع ہو، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ خطرات بھی اس سے پوشیدہ نہ ہوں۔ عمدن تو بہت زیادہ ہے، کیا دل میں بغاوت، سرکشی، حکم عدولی کا وہم بھی آ سکے گا؟ اور سوچو جب کہ شہنشاہ مالک حقیقی ذوالجلال و جبروت ہو اور اس کے ساتھ حسن و جمال میں بھی لا شریک لہو، تو حاضر باش کا کیا حال ہوگا؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جوامع کلم میں سے ہے کہ اس کی تشریح سے دفتر کے دفتر تیار ہو سکتے ہیں۔ یہی تصوف کی اصل ہے جس کی شرح میں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں اور ہزاروں لکھی جائیں گی، اور جو لکھی گئیں یا جو لکھی جائیں گی وہ ایک قطرہ بھی اس بحر ناپیدا کنار کا نہیں۔ ان سب کی تفصیل یہ ہے کہ ایمان اصل الاصول ہے، اس کی فرع اعمال ہیں۔ اعمال کی ادائیگی کے اعتبار سے 3 درجے ہیں۔ پہلا، حسب تفصیل فقہ شرائط کے ساتھ ارکان ادا کر لیے جائیں، اس سے آدمی فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے، یہ عوام کے لیے ہے۔ دوسرا، عبادت میں کم از کم یہ تصور ہو کہ معبود ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خواص کا مقام ہے۔ تیسرا، عبادت میں یہ حضور و شہود ہو
گویا عابد معبود کو دیکھ رہا ہے، یہ اخص الخواص کا مقام ہے۔ عمارہ بن کینکا کی روایت اور حضرت انس کی حدیث میں ان تعبد اللہ کی بجائے ان تخش اللہ ہے۔ اب احسان سے مراد عبادت کا احسان نہیں ہوگا بلکہ اسلام کا احسان ہوگا۔ اب سوال یہ ہوا کہ اسلام کا احسان کیا ہے؟ جواب ارشاد ہوا، اللہ سے یوں ڈرتے رہو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یوں ڈرتے رہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی تخش اللہ کا مفہوم محذوف ہے جو عموم کا افادہ کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ سے ان دونوں تصورات میں سے ایک کے ساتھ ڈرتے رہو، خواہ حالت عبادت میں ہو خواہ کسی اور حالت میں۔ یہ دوام اپنے دونوں مدارج میں سے کسی ایک درجے میں جسے بھی نصیب ہو جائے اس کے مدارج کا اندازہ کون لگا سکے گا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کذالک تراہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بیداری کے ساتھ چشم سار سے دیدار الہی ممکن نہیں۔ ورنہ کا نہ فرماتے بلکہ یہ فرماتے یوں عبادت کرو کہ اسے دیکھو۔ اس پر مسلم شریف کی یہ حدیث دلیل ہے کہ فرمایا، جان لو موت سے پہلے اپنے رب کا دیدار ہرگز نہ کرو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنا احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ یہ حدیث اس کے لیے مخصص ہیں۔ رہ گیا خواب میں تو وہ صحابہ کرام اولیاء کرام کے لیے خاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رأیت ربی فی سکک المدینہ، میں نے اپنے رب کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا۔ اس سے مراد یہی خواب میں دیکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی گلیاں میں رہتے ہوئے میں نے رب کا جلوہ دیکھا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مرتبہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ عبادت کے معنی قاضی بیضاوی، علامہ نصفی وغیرہ مفسرین نے عبادت کے یہ معنی بتائے ہیں۔ کسی کے لیے انتہائی حد تک عاجزی و فروتنی کرنا۔ اقصی غائد کی حد کیا ہے؟ اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کی قدر توضیح یہ ہے کہ انسان مختلف اشخاص ہستیوں کے سامنے تذلیل ظاہر کرنا ہے، مثلا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، شاگرد استاد کے سامنے، مرید شیخ کے سامنے، امتی نبی کے روبرو اور ایک عابد معبود کے حضور۔ ہر شخص پر ظاہر ہے کہ تذلیل کے یہ سب مدارج یکساں نہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ اقصی غائد تذلل عبادت، اس سے فروتر تنظیم، جیسا کہ ہم پہلے بتائے کہ اس میں دار و مدار نیت پر ہے۔ کسی ہستی کو واجب الوجود اعتقاد کر کے یا واجب الوجود کے خواص و لوازم میں سے کسی ہستی کے لیے ثابت مان کر، یا کائناتی عالم کی تدبیر میں کسی کے لیے ایسا دخل ماننا کہ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، یا نفع و ضرر پہنچانے یا تخلیق و ایجاد میں کسی کا مستقل بذات ماننا، اس معنی میں کہ وہ بے اذن الہی کے جو چاہے کرے، یا تحلیل و تحریم کا اختیار مستقل ماننا، یا کسی کی ذات و صفات کو ذاتی مان کر تذلل کرنا نہایت غائد اور عبادت ہے، اور ان مذکورہ تصورات کے بغیر کسی کے لیے تذلل
کرنا عبادت نہیں۔ عبادت اور تعظیم میں فرق صرف یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ عبادت اور تعظیم کی حد فاصل ہر عاقل جانتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسے الفاظ کا جامع پہنانا ذرا مشکل ہے۔ سجدہ ایک فعل ہے، دو زانو بیٹھنا ایک فعل ہے، یہی کبھی عبادت ہے کبھی تعظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ اور بھائیوں نے جو سجدہ کیا یہ تعظیم تھا، اور نماز کا سجدہ عبادت۔ جبریل امین خدمت اقدس میں ادب تلمیذ کی طرح دو زانو بیٹھے، یہ تعظیم، اور قعدہ میں عبادت۔ روضہ اقدس کی حاضری کے وقت دست بستہ کھڑا ہونا تعظیم، اور نماز میں عبادت۔ ہر عام حالات میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو رہتے ہیں، یہ نہ تعظیم ہے نہ عبادت۔ اور کسی مقتدا دینی کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ اس کے سامنے کھڑے نہیں، تو یہ تعظیم۔ اور مالکیہ کی جہاں مطلقاً نماز میں، اور احناف و شوافیہ کی جہاں رکوع کے بعد سجدے سے پہلے گر ہونا عبادت۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ تعظیم و غیر تعظیم، عبادت وغیرہ عبادت میں سب کو امتیاز رکھنا ہے، البتہ الفاظ کے قالب میں اسے ڈھالنا ذرا متعذر ہے، اور یہ سب عبادت اور تعظیم ہی کی بات نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سب جانتے ہیں، مگر اس کی تعریف پوچھو تو کم ہی لوگ بتا پائیں گے۔ مکان و زمین، حرکت و سکون کون نہیں جانتا، مگر ذرا اس کی تعریف پوچھو کہ دیکھو، اور ان کی جو تعریفیں کی جاتی ہیں کتنی آسان ہیں، وہ فلسفے کے متعلم اور معلم سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفحہ نمبر 216 پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔